ضلع کے بی آصف آباد کے کاغذ نگر محکمہ پولیس ملازمین کی جانب سے آج ضلع سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نیتیکا پنیت IPS نے اپنے ہمراہ ٹاؤن سرکل انسپکٹر پریم کمار، میڈیکل ایسوسی ایشن صدر ڈاکٹر کے سرینواس، ڈاکٹر وینکٹیشور لو، سب انسپکٹر سدھاکر راجو کے علاوہ مقامی پولیس اسٹاف کے ساتھ مل کر ضلع سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نیتیکا پنیت IPS نے آٹو ڈرائیورز، لوری ڈرائیورز، اس کے علاوہ پریس اور پولیس ملازمین کے لیے آنکھوں کا مفت چیک اپ کیمپ عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر ضلع SP نیتیکا پنیت IPS نے کہا کہ آنکھوں کی بینائی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر کسی کے پاس آنکھوں کی بینائی نہ رہنے پر وہ معذور ہو جاتا ہے اور دوسروں پر دارومدار رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرک ڈرائیور، آٹو ڈرائیور اور لوری ڈرائیوروں کو آنکھوں کی بینائی کی کمی کی وجہ سے حادثات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کچھ دنوں میں اپنے آنکھوں کی بینائی کا چیک اپ کروانے کا ڈرائیورز اور عوام کو مشورہ دیا۔ ضلع منشریال کے چنور بلدیہ نظم و نسق کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ کانگریس کے نو منتخب چیئرپرسن پیڈینٹی پدما نے میونسپل دفتر پہنچ کر باضابطہ اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ میونسپل کمشنر نے پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر عوامی نمائندے، پارٹی کارکن، معزز شہریوں کی کثیر تعداد موجود تھی، جنہوں نے نئی قیادت کا پرجوش استقبال کیا۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے چنور MLA، ریاستی وزیر جی وویک وینکٹ سوامی اور سابق MLC ستیش کمار نے شرکت کی اور انہوں نے نو منتخب چیئرپرسن اور وائس چیئرپرسن کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر جی وویک وینکٹ سوامی نے کہا کہ چنور کی ترقی ہی ان کا اولین مقصد ہے۔ نو منتخب بلدیہ چیئرپرسن نے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ چنور کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کروں گی اور وارڈ کونسلرز کے ساتھ تال میل سے تمام وارڈ کے مسائل کی یکسوئی کے اقدام کرنے اور اہم مسائل حل کرنے کا یقین دلایا۔ جناب ادریس بے کی ہدایت پر بھینسہ میونسپل کونسل کی جانب سے شہر بھینسہ کی ہر مسجد کو صفائی کے پیش نظر 2 بڑے کچرے کے ڈبے اور 25 کلو گرام بلیچنگ پاؤڈر کا ایک بیگ فراہم کیا گیا اور باقاعدہ طور پر تقسیم کیا گیا۔ یہ اقدام شہر میں صفائی ستھرائی کو بہتر بنانے اور مساجد کے ماحول کو صاف اور صحت مند رکھنے کی ایک مثبت کوشش۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے اور اسے شہر کے لیے باعث خیر و برکت بنائے۔ نو منتخب کارپوریٹر ڈویژن نمبر 57 عبد بن حمدان نے ان کے ڈویژن میں سڑکوں کی خستہ حالت کو دیکھتے ہوئے ماہ سیام میں روزے داروں کو ہونے والی تکلیفات اور سڑکوں کی مرمت کے لیے صدر پردیش کانگریس کمیٹی مسٹر مہیش کمار گوڑ سے نمائندگی کرتے ہوئے جنگی خطوط پر ان کاموں کو انجام دینے کی خواہش کی، جس پر مسٹر مہیش کمار گوڑ نے میر امارانی کو ہدایت دیتے ہوئے ان کاموں کو فوری طور پر انجام دینے کی ہدایت دی، جس کی بنا پر کاموں کا آغاز کرنے پر عبد بن حمدان نے اظہار تشکر کیا۔ ضلع کے بی آصف آباد کاغذ نگر نو منتخب بلدیہ چیئرپرسن محترمہ شاہین سلطان نے MLC ڈنڈی وٹھل، سابقہ بلدیہ چیئرمین شیخ دستگیر کے علاوہ کاغذ نگر بلدیہ کونسل اراکین وسیم انیسا بیگم، سنتوش شاردا، درگم سورج، محمد شبیر، تاج بابا، عارف صابری کے علاوہ کانگریس پارٹی قائدین کے ساتھ مل کر نو منتخب کاغذ نگر بلدیہ چیئرپرسن محترمہ شاہین سلطان نے رکن اسمبلی منشریال پریم ساگر راؤ سے خصوصی ملاقات کرتے ہوئے چال پوشی و تہنیت پیش کی۔ ضلع ہنمکنڈا کے کلکٹر کے طور پر چاہت باجپئی نے اپنے عہدے کا جائزہ لینے کے لیے ہنمکنڈا کلکٹر آفس پہنچنے پر ہنمکنڈا ایڈیشنل کلکٹر اور عہدیداروں نے ان کا شاندار استقبال کرتے ہوئے پھولوں کے گلدستے اور پودے پیش کیے۔ چاہت باجپئی نے ہنمکنڈا کے نئے ضلع کلکٹر کے طور پر چارج سنبھالنے کے بعد ان کے چیمبر میں استقبال کرنے والوں میں ہنمکنڈا ایڈیشنل کلکٹر N روی، DPRO محمد ایوب علی، ڈسٹرکٹ ریونیو آفیسر YV گنیش، RDOز راتھوڑ رمیش، ڈاکٹر پونم نارائن، کئی ضلعی عہدیداروں اور تحصیلداروں نے کلکٹر کے چیمبر میں جا کر نئے کلکٹر چاہت باجپئی کو پودے اور گلدستے دے کر خوش آمدید کہا، جبکہ چاہت باجپئی جو گریٹر ورنگل میونسپل کارپوریشن کے کمشنر کے طور پر اپنے خدمات انجام دے رہے تھے، اب ہنمکنڈا ضلع کلکٹر کا چارج سنبھالیں گے۔ ضلع منشریال کے چنور شہر میں آج میونسپل چیئرپرسن، وائس چیئرپرسن کی حلف برداری کی ایک تقریب منعقد ہوئی تھی۔ تقریر کے دوران مسجد سے اذان کی آواز سن کر سابق MLC ستیش کمار نے گنگا جمنا تہذیب کو برقرار رکھتے ہوئے فوری طور پر درمیان میں ہی تقریر کو رکوا دیا۔ بعد اذان کے تقریر شروع کروائی گئی۔ اس بات پر وہاں پر موجود مسلم نمائندوں نے MLC ستیش کمار کی کافی ستائش کی اور اس بات پر ان کو مبارکباد بھی پیش کی۔ MLC ستیش کمار نے تمام کا دل جیت لیا۔
ضلع کے بھی آصف آباد کے کاغذ نگر میں ٹریفک پر قابو اور جرائم و حادثہ حفاظت کے لیے انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے عطیہ دیے گئے 15 سی سی کیمروں کو آج ضلع سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نیتیکا پونت IPS نے کاغذ نگر کے مختلف اہم چوراستے بس اسٹینڈ NTR چوراستہ اولڈ کیمپس ہاسپٹل سرپور ٹاؤن اور آصف آباد کو جانے والے R&B سڑک کے علاوہ مختلف مقامات پر CC کیمروں کو لگاتے ہوئے CC کیمروں کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر ضلع سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نیتیکا پونت IPS نے کہا کہ CC کیمروں کو لگانے سے کافی مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ حادثات اور سرقے کی وارداتوں کو انجام دینے والے سرگنا CC کیمروں کی وجہ سے پکڑے جانے کے ڈر اور خوف محسوس کرتے ہیں، اس لیے ہر ایک مکان و دکان کے روبرو CC کیمروں کو لگانے کا عوام کو مشورہ دیا۔ اس موقع پر محکمہ پولیس کو 15 CC کیمرے عطیہ دینے والے انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن ٹیم کو مبارکبادی پیش کرتے ہوئے اظہار تشکر کیا۔ جماعت اسلامی ہند نظام آباد کے وفد نے نئے میونسپل آفس پر نو منتخب میئر ورمارانی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں کامیابی پر مبارکباد پیش اور ماہ رمضان کی مناسبت سے تحفہ پیش کیا۔ اس موقع پر وفد نے اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں بھائی چارہ، باہمی ہم آہنگی اور سماجی یکجہتی کا پیغام بھی پہنچایا۔ 28 فروری کے روز نظام آباد میں منعقدہ قومی یکجہتی ریلی کو کامیاب بنانے کی اپیل کی میئر ورمارانی نے عوام سے زیادہ تعداد میں شرکت کرتے ہوئے قومی یکجہتی کی مثال پیش کرنے کی خواہش کی۔ وفد میں شیخ حسین داعی جماعت اسلامی ہند، احمد عبدالحلیم اسٹیٹ سیکرٹری جماعت اسلامی ہند، ڈاکٹر سجاد، روپیش ریڈی، معیز احمد، انور علی، اسلم، امجد، جمیل اور دیگر بھی شامل تھے۔ وفد کے ارکان نے امید ظاہر کی کہ شہری ترقی، عوامی خدمات اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے فروغ میں میئر کی قیادت مثبت کردار ادا کرے گی۔ ضلع کے بھی آصف آباد کے دیہی گاؤں منڈل کے ہتنی گاؤں کی ساکن بھاگیہ اماں کو پیروں کے علاج کے لیے مقامی رکن اسمبلی کی نمائندگی پر چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے ذریعے بھاگیہ اماں کو پیروں کے علاج کے لیے 75,000 روپے کی منظوری عمل میں لائی گئی اور آج مقامی رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش راؤ نے CM ریلیف فنڈ 75,000 روپے کا چیکس کو بھاگیہ اماں کے حوالے کرتے ہوئے فوری علاج کروانے کا مشورہ دیا۔ بی سنتوش ضلع کلکٹر ناگر کنور ضلع نے کہا کہ سرپنچ حضرات گاؤں کی ترقی، مسائل کے حل اور عوام کی بنیادی سہولیات کی فراہمی جیسے اہم فیصلوں میں کلیدی کردار ادا کریں اور گاؤں کی عزت و وقار کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی ذاتی ساکھ کو بھی بہتر بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ پنچایت حدود میں ترقیاتی سرگرمیوں کی قیادت سرپنچوں کو خود کرنی چاہیے اور گاؤں کی ہمہ-جہتی ترقی کے ساتھ ساتھ عوام کو بہتر خدمات فراہم کر کے اپنی عزت و مقام میں اضافہ کرنا چاہیے۔ جمعے کے روز ضلع مرکز کے IDOC کے مرکزی اجلاس ہال میں اچم پیٹ ڈویژن کے تحت 137 دیہاتوں کے نو منتخب سرپنچوں کے لیے تیسرے مرحلے کی تربیتی کلاسوں کا افتتاح ضلع کلکٹر نے کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ضلع کلکٹر نے کہا کہ جس طرح ملک کی سطح پر وزیر اعظم، ریاستی سطح پر وزیر اعلیٰ اور ضلعی سطح پر ضلع کلکٹر کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اسی طرح دیہی سطح پر عوام براہ راست سرپنچ کو منتخب کرتے ہیں تاکہ وہ ذمہ داری کے ساتھ قیادت کریں۔ انہوں نے زور دیا کہ سرپنچ کسی بھی سیاسی جماعت کے اثر سے بالاتر ہو کر ہر غریب اور مستحق فرد کی ترقی کے لیے کام کرے۔ ملک بھر میں سنسنی پھیلانے والے دہلی شراب پالیسی کیس میں تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا کو بڑی راحت حاصل۔ ان کے خلاف سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کی جانب سے درج تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے دہلی کے راؤ سے ایونیو کورٹ نے سنسنی خیز فیصلہ سنایا۔ عدالت نے کویتا پر عائد تمام الزامات کو خارج کرتے ہوئے اس مقدمے میں انہیں مکمل طور پر کلین چٹ دے دی۔ اسی طرح کویتا کے ساتھ اس کیس میں نامزدگی دیگر 23 ملزمین کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیے جا سکے۔ عدالت نے یہ بات واضح کی۔ CBI کی خصوصی عدالت کے جج جتیندر سنگھ نے اس سلسلے میں اہم احکامات جاری کیے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ تحقیقاتی ایجنسی مناسب شواہد پیش کرنے میں ناکام رہی۔ دہلی شراب پالیسی کیس کے فیصلے کے بعد اروند کیجریوال میڈیا سے بات کرتے ہوئے جذباتی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، مگر سیاسی سازش کے تحت ان پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے اور انہیں ناحق جیل میں رکھا گیا۔ اس دوران وہ ایک معصوم بچے کی طرح رو پڑے۔ دہلی کی مبینہ شراب پالیسی معاملے میں دہلی کے سابق چیف منسٹر اروند کیجریوال اور عام آدمی پارٹی کے لیڈر منیش سودیا کو دہلی کے ایونیو عدالت نے دونوں قائد کو مقدمے سے بری کرتے ہوئے کیس خارج کر دیا۔ سماعت کے دوران مرکزی تحقیقاتی ادارے کو عدالت نے سخت تنبیہ کی اور کہا کہ بغیر ٹھوس ثبوت کے ملزمان کو پھنسایا گیا، جبکہ فرد جرم میں کئی خامیاں موجود ہیں۔ جسٹس جتیندر سنگھ نے اپنے حکم میں واضح کیا کہ دستیاب شواہد کی بنیاد پر ملزمین پر الزام عائد کرنا درست نہیں، لہذا دونوں کو مقدمے سے خارج کیا جاتا ہے۔ متنازعہ فلم دی کیرلا اسٹوری 2 ریلیز سے ایک دن قبل اسے عدالت نے شدید جھٹکا دیا۔ کیرلا ہائی کورٹ نے جمعرات کو اس فلم کی ریلیز پر عبوری روک لگا دی ہے۔ یہ روک فی الحال 15 دنوں کے لیے لگائی گئی۔
यानी कम से कम 15 दिनों के लिए फिल्म की रिलीज मुलतवी हो गई है। केरला हाई कोर्ट का कहना है कि पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट देते हुए सोच समझ कर काम नहीं लिया। जस्टिस बेचू कोरियन थॉम्स ने फिल्म की रिलीज को चैलेंज देने वाली 2 अर्जियों पर यह हुक्म सादर किया है। फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होने वाली थी। अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि फिल्म से समाजी खैर सुगाली ना बिगड़े, यह पुख्ता करने के लिए बनाई गई गाइडलाइंस पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने अमल नहीं किया। हाईकोर्ट में दाखिल अर्जियों में द केरला स्टोरी 2 की मेकर्स को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से मिले सर्टिफिकेट को चैलेंज पेश किया गया था। इन अर्जियों में दावा किया गया कि फिल्म में केरला को गलत तरीके से दिखाया गया है, इससे निजाम कानून बिगड़ सकता है। फिल्म की रिलीज को चैलेंज देने वाली अर्जियों में अर्जी दहिंदगान ने कहा कि फिल्म का नाम और प्रमोशनल मवाद दोनों ही केरला को गलत तरीके से पेश करते हैं। इनमें ऐसे मवाद है जो खैर सुगाली बिगाड़ सकते हैं और निजाम कानून की हालत खराब हो सकती है। एक अर्जी में फिल्म के नाम से केरला हटाने की हिदायत देने का भी मुतालबा किया गया। काबिल जिक्र है कि दीपल अमित लाल शाह के प्रोडक्शन में बनी फिल्म द केरला स्टोरी 2 को ट्रेलर रिलीज के बाद ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सख्त रद्द-ए-अमल शुरू हो गए थे। फिल्म के एक मंजर पर सोशल मीडिया सार्फिन ने सख्त एतराज जाहिर किया था। इसमें जबरन एक खातून को ममनुआ गोश्त खिलाया जाता है। गुज़िश्ता मंगल के रोज केरला हाई कोर्ट ने यह फिल्म देखने की ख्वाहिश जाहिर की थी। फिल्म साजों ने अदालत से कहा कि द केरला स्टोरी 2 ने CBIFC से मंजूरी हासिल कर ली है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत तलबा की फलाह व बहबूद और तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए जामे इक़दाम कर रही है। उन्होंने ऐलान किया कि तमाम सरकारी स्कूलों में तलबा को नाश्ते के साथ रोजाना दूध भी फराहम किया जाएगा और दूध सिर्फ विजय डेयरी से हासिल किया जाएगा। इन्होंने मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी कि तलबा को फराहम की जाने वाली ग़िज़ा में शामिल कैलोरीज का दुरुस्त हिसाब रखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि इस तालीमी साल से यूनिफॉर्म और दरसी किताबों के साथ एक खुसूसी किट भी फराहम की जाएगी। इस किट में स्कूल बैग, पेन, पेंसिल, शार्पनर, ज्योमेट्री बॉक्स, डिक्शनरी, जूते और मोज़े शामिल होंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस स्कीम के लिए दरकार मुकम्मल रकम को बजट में शामिल किया जाए। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि पॉलीटेक्निक कॉलेजों और ATC मराकज़ में मसनूई ज़हानत पर मुबनी जदीद कोर्स फौरी तौर पर शुरू किए जाएँ और पुराने वगैरह मौसर कोर्सेज को ख़त्म किया जाए। उन्होंने जोर दिया कि कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा को मुख्तलिफ सनतों में फौरी रोजगार के मौके फराहम किए जाएं ताकि तालीम और रोजगार के दरमियान मजबूत रब्त कायम हो। चीफ मिनिस्टर ने यह भी ऐलान किया कि रियासत की तमाम यूनिवर्सिटियों को मुनासिब फंड्स फराहम किए जाएंगे। इन्होंने याद दिलाया कि जामिया उस्मानिया के लिए पहले ही 1000 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा चुके हैं, जबकि दीगर जामियात की जरूरियात का तखमीना लगाने के लिए तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन नवीन निकोलस ने ऐलान किया कि रियासत तेलंगाना के तमाम सरकारी व खानगी स्कूल्स में तलबा के 100% आधार इंदराज और बायोमेट्रिक अपडेट मुकम्मल करने की गर्ज से खुसूसी मुहिम शुरू करने का फैसला किया। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन में मुनाकिदा एक इजलास से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि टिकट जारी करने से कॉलेज दाखिलों तक हर मरहले में आधार नागुज़ीर हो गया है। इसीलिए ये फैसला किया गया है कि तलबा और वालिदैन को अपनी सेवा मराकिज़ के चक्कर लगाने के बजाय स्कूल के अहाते में ही ये अमल मुकम्मल कराया जाएगा। इस इक़दाम से वालिदैन के वक्त और मेहनत दोनों की बचत होगी। इन्होंने बाज़ तकनीकी व इंतजामी मसाइल पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि ऐसे उमूर को पेशगी हल करने के लिए UIDAI के साथ करीबी तालमेल में प्रोग्राम को तेजी से अंजाम देने पर भी इत्तेफाक किया गया। इन्होंने बताया कि इस मकसद के लिए 3 खुसूसी एजेंसियों को मुकर्रर किया गया है और हर एजेंसी को 11 अजला की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुआमरीन, तनहा ख़वातीन, बेवाओं, माजूरीन, बेड़ी वर्कर्स, डायलिसिस और एड्स के मरीजों को माली इमदाद फराहम करने वाली चयूता स्कीम के तहत फराहम किए जाने वाले वजीफा पेंशन में इजाफे करने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक हुकूमत पहले मरहले में 500 रुपये का इजाफा करने का मनसूबा तैयार कर रही है ताकि असेंबली इंतखाबात के दौरान किए गए अहम वादों की जानिब मरहलेवार पेशरफ्त की जा सके। ज़राए के मुताबिक अगर 500 रुपये का इजाफा मंजूर किया जाता है तो इस वक्त मुआमरीन, बेवाओं और दीगर जुमरों को मिलने वाली 2016 रुपये की माहाना पेंशन बढ़कर 2516 रुपये हो जाएगी, जबकि माजूर अफराद को दी जाने वाली 4016 रुपये की पेंशन बढ़कर 4516 रुपये हो जाएगी। हुकूमत के इस मुमकिन फैसले को एक जरूरतमंदाना कदम और एक अहम वादे की तकमील की तरफ पेश कदमी करार दिया जा रहा है।